الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بحرمة محمد وآل الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ اس سلسلہ قرآن میں ہماری گفتگو پہنچی تھی سورہ منافقون۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ منافقون یہ مدنی صورتوں میں سے یعنی جو مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس صورت کی جو آیات ہیں وہ 11 آیات ہیں۔ تو انشاءاللہ آج 11 آیات کا پیغام اور ترجمہ۔ سب سے پہلے سورہ منافقون کی فضیلت کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں من قرأ سورۃ المنافقون برأ من النفاق۔ اتنی عظیم خوشخبری دی رسول اللہ نے، فرماتے ہیں جو شخص سورہ منافقون کی تلاوت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو کیا کرتا ہے؟ نفاق سے بری کرتا ہے۔ وہ شخص نفاق سے بری ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس کو توفیق بخشتا ہے، وہ نفاق سے دور ہوتا ہے، نفاق سے محفوظ ہوتا ہے۔ وہ شخص منافق نہیں بنتا جو سورہ منافقون کی تلاوت کرتا ہے۔ یعنی اب صرف اس میں ہم نہ رہ جائیں، ہم کہیں کہ سورہ منافقون پڑھ لی تو ہم منافق نہیں بنیں گے، بلکہ سورہ منافقون پڑھ کر اس کے اوپر عمل کریں، غور کریں۔ جو منافقین کی مذمت ہو رہی ہے، یہ منافقین کا جو کردار تھا وہ اس قدر خدا اور رسول کو ناپسند تھا، تو پڑھ کر اپنی اصلاح کر لے، یقیناً ایسا شخص نفاق سے بری ہو جائے گا۔ لہٰذا صرف ہم پڑھنے پر زور نہ دیں، بلکہ جو ہے وہ عمل پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں میں ہر مومن کو چاہیے، ہر مومن، ہمارے حکمداروں میں، ہمارے شیعوں میں ہر مومن کو چاہیے وہ شب جمعہ، سورہ جمعہ اور سورہ اعلیٰ۔ شب جمعہ آتی ہے یعنی جمعرات کا دن گزار شب جمعہ، تو وہ کیا کرے؟ سورہ جمعہ پڑھے اور سورہ اعلیٰ، لیکن یوم جمعہ نماز ظہر پڑھے، یا ظہر کی جگہ پہ مثلا امام علیہ السلام نے البتہ روایت میں نماز یعنی یوم جمعہ نماز ظہر، تو ظہر میں ظہر کی جگہ پر جو نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا کبھی نماز جمعہ بھی پڑھی جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا جمعہ کے دن نماز ظہر میں سورہ جمعہ اور منافقون پڑھیں، اور یہ مستحب ہے۔ تو یعنی اگر کوئی ظہر نہیں پڑھ رہا، ظہر کے بدلے جمعہ پڑھ رہا ہے، پھر جمعہ میں نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور منافقون کا پڑھنا مستحب ہے، لہٰذا یہ مستحب ہے، واجب ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، جس شخص نے اس پر عمل کیا، شب جمعہ سورہ جمعہ پڑھی اور سورہ اعلیٰ پڑھی، اور یوم جمعہ نماز ظہر میں سورہ جمعہ پڑھی اور سورہ منافقون پڑھی، آپ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا يَعْمَلُ بِعَمَلِ رسول اللہ، اس عمل پر عمل کرنے والا ایسے جیسے اس نے رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا، اس نے بھی یہ کیا، اس نے رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا۔ وَكَانَ جَزَاؤُهُ وَثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایسے شخص کے لیے ثواب بھی ہے اور جزا بھی ہے، اور جزا کیا ہے؟ جنت۔ اس کے بعد آیات مجیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله
واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے رسول، جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے یقیناً منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت مجیدہ میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے خبردار کیا، اے رسول جو منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ منافق لوگ آ کر کیا کہتے تھے؟ ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ جو منافق آ کر کہتے ہیں نا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، بے شک اللہ بھی جانتا ہے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں، کیا فرماتا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اے رسول اللہ گواہی دے رہا ہے۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ گواہی دے رہا ہے قرآن میں، فرماتا ہے یقیناً یعنی بے شک یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ منافق آ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول، یعنی رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب میں تیری رسالت کی گواہی دیتا ہوں، لیکن یہ جو منافق آ کر تیری رسالت کی گواہی دیتے ہیں نا، تیرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ، ایسے لوگ بھی تھے نبی کے زمانے میں قرآن جن کو جھوٹا کہہ رہا، وہ بھی تو نبی کا کلمہ پڑھتے تھے۔ تو معلوم ہوا آج بھی اگر کوئی نبی کا کلمہ پڑھے لیکن اس کے اندر وہ اسلام کا دشمن، وہ نبی کا دشمن ہو، نبی کی تعلیمات کا دشمن ہو، کلمہ نبی کا پڑھے، قرآن کی نگاہ میں وہ لوگ منافق ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ وہ لوگ نبی کے پاس رہتے تھے، نبی کی رسالت کا کلمہ پڑھتے تھے، قرآن نے کہا ہے کہ نہیں یہ تو لوگ جھوٹے ہیں، یعنی کلمہ پڑھتے ہیں تیرے نام کا اور دشمنی کرتے ہیں تیرے دین سے اور تیری ذات سے۔ گویا قرآن نے بتایا جو زبان سے کچھ کہے اور کرے کچھ وہ منافق ہے۔ آج ہم میں سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھے، توحید کا کلمہ پڑھے، لیکن اس کا عقیدہ توحید صحیح نہ ہو، کرے شرک، یہ شخص منافق ہے۔ اس کو کلمہ توحید کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک شرک سے توبہ نہ کرے۔ اسی طرح سے عقیدہ توحید صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو اللہ مان لیا، مشرک لوگ بھی اللہ کو اللہ مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اور بھی لوگوں کو شریک، بتوں کو بھی شریک مانتے تھے، ان کی بھی عبادت کرتے تھے، مشرک ہے۔ تو اللہ کو صرف اللہ ماننے سے انسان مواحد نہیں بن جاتا، اللہ کو اللہ ویسے مانے جیسے خدا قرآن میں چاہتا ہے اور رسول اور آل رسول نے اللہ کی معرفت کرے۔ تو لہٰذا مشرک بندہ اگر کلمہ توحید پڑھے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے کلمہ توحید پڑھنے کا، وہ منافق ہے۔ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہو لیکن رسول اللہ کی ذات کی توہین کرے، ان کی سنت کا مذاق اڑائے، جی ان کی تعلیمات کا مذاق اڑائے، یہ شخص بھی منافق ہے، اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح سے کوئی شخص پھر کہے کہ میں تو محمد وآل محمد کی ولایت کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں ان کا حبدار ہوں، ان کا محب ہوں، جی اور کردار کیسا ہو، کلچر سارا اس کے پاس مغربی ہو، اس کے گھر میں جو ماحول ہے وہ سارا ہندوانہ ہو، مشرکوں، کافروں، دوسرے لوگوں کی رسومات، یہ لا کہے کہ میں محمد وآل محمد کا حبدار ہوں، میں ان کا پیروکار ہوں، جی تو یہ بھی کیا ہے؟ دعویٰ کر رہا ہے میں ان کا پیروکار محمد وآل محمد کا، اور جو اس کے گھر میں رسم و رسومات ہیں وہ سارے ہندوانہ ہیں، عیسائیوں والی، یہودیوں والی ہیں، کافروں والی ہیں، دوسری اسلام رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور پھر دین ہمارے اندر رسول اللہ والا، قرآن کو مانا ہے تو قرآن کی باتیں، محمد والے محمد کو مانا ہے تو ان کی باتیں، ورنہ ہم قرآن کی نگاہ میں منافق کہلوائیں گے۔ لاکھ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں
محمد رسول اللہ پڑھیں، علی ولی اللہ پڑھیں۔ اگر آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا عقیدہ توحید بھی صحیح نہیں، عقیدہ رسالت بھی صحیح نہیں، عقیدہ ولایت بھی صحیح نہیں، اور اللہ رسول اور اہل بیت کی اطاعت اور فرما برداری بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا ہوں گے؟ یا تو اعتقادات میں منافق ہوں گے یا پھر عمل میں منافق ہوں گے۔ نفاق دو طرح سے ہو سکتا ہے، عقیدے میں بھی نفاق اور عمل میں بھی نفاق۔ لہٰذا یہ قرآن کی آیت خبردار کریں، یہ نہ سمجھیں یہ ان منافقین کی مذمت میں صورت نازل ہوئی کہ جنہوں نے نفاق کیا تھا، منافقین تھے رسول اللہ کے زمانے میں۔ قیامت تک یہ لوگوں کے لیے یہ صورت پیغام ہدایت ہے۔ جس طرح وہ لوگ منافقین تھے، کلمہ رسالت پڑھ کر رسول کی نہ مانی، رسول کے خلاف سازشیں کرتے تھے، وہ منافق ٹھہرے ہیں۔ اسی طرح تم بھی کلمہ توحید پڑھ کر، کلمہ نبوت پڑھ کر، کلمہ ولایت پڑھ کر تم بھی اسلام کے خلاف کام کرتے رہو، اسلام کی جو ہے تعلیمات کا مذاق اڑاتے رہو، سنت نبی کا مذاق اڑاتے رہو، قرآن کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے رہو، تو یاد رکھو تم بھی منافق ہو۔ دوسری آیت مجیدہ میں اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، جو کچھ یہ کرتے ہیں یقیناً برا ہے۔ یعنی یہ جو منافق لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جھوٹی یعنی قسمیں کھاتے ہیں، یہ قسمیں کھا کے قسموں کو ڈھال بنایا۔ لہذا بعض لوگ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ ضروری نہیں۔ قسم کھانے کے بھی کوئی موارد اور مواقع، مثلا مثال کے طور پہ میں ممبر کے اوپر بیٹھ کے کہوں کہ سر پہ قرآن رکھ کے کہوں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے مذہب شیعہ حق ہے جی، تو یہ صرف قسم کھانے سے مذہب شیعہ کی حقانیت ثابت نہیں ہے۔ پھر کیسے؟ اس کو قرآن اور احادیث نبوی سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے، عقلی دلیل کے ذریعے ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا پچھلے دنوں میں ایک مفتی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم ہے مذہب سنیت جو ہے وہ حق ہے۔ لہٰذا یہ قسم کھانا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، تو ہر فرقے والا دعویٰ کرنا وہ جو ہے پھر یعنی دیوبندی کہیں اللہ کی قسم ہے قرآن صاحب پہ رکھ کے کہیں ہم حق ہیں، اہل حدیث کہیں اللہ کی قسم ہم حق پر ہیں، پھر تو سارے حق پر ہوتے گئے۔ قسموں سے کسی کے مذہب کے حق ہونے کی دلیل نہیں، مذہب حق ہونے کی دلیل قرآن سے، سید رسول کے کلام سے اور ان کی پاک سنت سے یا عقلی دلیل سے جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا منافقین قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، جو اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، جو وہ کرتے تھے یعنی یقیناً وہ برا کرتے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے۔ یہ منافق کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے یہ ایمان لانے کے بعد کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی ہیں، لہٰذا یہ سمجھتے نہیں۔ منافق بول ایمان لے آئے رسول اللہ پر، لانے کے بعد کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے، ان کے دلوں پہ مہریں لگ گئی، سمجھتے نہیں، ہوائے دنیا کے، ہوائے نفس کے یہ مرید ہو چکے، غلام بن چکے، تو لہٰذا ان کے دلوں پہ مہریں۔ تو معلوم ہوا جو ایمان لانے کے بعد پھر نہ سمجھے، حق کو نہ جانے، تو اللہ نے قرآن میں اس کو منافق کہا۔ تو وہ اپنے اغراض و مقاصد کے لیے ایمان لایا ہے۔ اگر اللہ کے لیے ایمان لاتا ہر چیز کو نظر انداز کر سکتا، حق کو جب ایمان لایا ہے تو پھر حق جو بھی حق نظر آ رہا ہے اس کو تلاشا، تو اس میں اپنی ذات کا مفاد نہ دیکھے، اپنی عزت کو نہ دیکھے، اپنے مال، اپنے جاہ و مقام، ان چیزوں کو نہ دیکھے، بلکہ یہ دیکھے اللہ کا دین کیا کہتا ہے، مجھے کس طرح زندگی گزارنا۔ آیت نمبر 4 وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَعْفُوا
وَيَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو بھلے لگیں گے، یعنی اے رسول اگر آپ منافقین کو دیکھیں تو وہ جسم و جسمانیت میں اچھے بھلے صحت مند نظر آتے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو ان کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں۔ آپ کو ان کے جسم بھلے لگیں گے اور جب وہ بولیں تو آپ ان کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں۔ اگر وہ یعنی عقل اور ایمان سے خالی ہیں، یعنی وہ کھوکھلی لکڑیاں ہیں، ان کی مثال جو لکڑیوں کے ساتھ دی ہے وہ یہ ہے، کیوں؟ جو دیوار وغیرہ سے ٹیپ لگا کے رکھ دی جاتی ہے، وہ ہر آواز کو اپنے خلاف تصور کرتے ہیں۔ یہی لوگ بڑے دشمن ہیں، لہٰذا آپ ان سے محتاط رہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی کہا کہ منافق ایسے ہیں کہ جسم اور جسمانیت کے اعتبار سے تو صحیح ہوتے ہیں اور آپ ان کی بات بھی سنتے ہیں، اور یہ ایسے بیٹھتے ہیں کہ جیسے دیواروں کے ساتھ لکڑیاں پڑی ہوں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ يَحْسَبُونَ۔ یہ منافق لوگ گمان کرتے ہیں، کیا گمان کرتے ہیں؟ جو بھی آواز ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف کی جا رہی ہے۔ منافق لوگوں کی یہ علامت ہے، کوئی بات وہ آدمی کوئی کر رہے ہیں، انسان سمجھے کہ یہ میرے خلاف ہو، یہ منافقین اللہ قرآن میں کیا ہے، یعنی ہر بات کو یہ منافق لوگ اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم العدو، یہ لوگ دشمن ہیں۔ فاحذرہم، اے رسول آپ ان سے بچ کے رہیے، منافقوں سے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، انا یؤفکون، جی اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکی پھرتی۔ تو لہذا یہ لوگوں کو بدگمان کرتے، لوگوں میں سے بدگمان ہوتے ہیں، لوگ باتیں کریں کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف میٹنگ ہو رہی ہے، یہ منافقین کی۔ تو لہٰذا رسول اللہ کو بھی خبردار کیا آپ ان سے محتاط رہیں، ڈر کریں۔ منافق لوگ اتنے نقصان دہ ہیں، ہمیں اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ رسول اللہ کو کہا کہ آپ منافقین سے محتاط رہیں۔ بتائیں ہم جیسے لوگ، ہمیں تو اور بھی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ منافقین کی شر سے بچائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت مانگے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو وہ سر جھٹک دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے وہ تکبر کے سبب آنے سے رک جاتے ہیں۔ یعنی منافق وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، وہ سر جھٹک دیتے ہیں، نہیں جاتے۔ اور یہ تھا ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی، جس نے غلطی کی، پھر اس کو کہا گیا جاؤ رسول اللہ کے پاس معافی مانگو، وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس نے سر جھٹک دیا، مجھے ضرورت نہیں۔ تو گویا آیت سمجھا رہی ہے کہ یعنی انسان غلطی کے بعد توبہ نہ کرے، خدا کی خدمت میں نہ جائے، استغفار نہ کرے، یہ بھی منافقوں والا کردار ہے۔ تو آیت نمبر 6 میں فرمایا سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين۔
اللہ آیت نمبر 6 میں خبردار کر رہے ہیں منافقین کے لیے یہ بات برابر ہے، یکساں ہے، خواہ آپ ان کے لیے طلب مغفرت کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے۔ اے رسول اللہ، اتنے بدترین منافق ہیں، اللہ کہتے اے رسول یہ منافق اتنے بدبخت ہیں، برابر ہیں، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا، اللہ منافقوں کو معاف نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ فاسق یعنی بے دین لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا، یعنی نفاق اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ قابل معافی بھی نہیں، جب تک وہ لوگ اپنے نفاق سے خود توبہ نہ کریں، یعنی رسول اللہ منافقوں کے حق میں دعا کرتے رہیں قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے نفاق سے توبہ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ کیا ہمارے لیے ہم توبہ کریں توبہ قبول نہیں ہے نفاق سے؟ نہیں، توبہ ہو سکتی ہے، ہم مثلا رسول اللہ کو سفارشی بنائیں اپنی توبہ کو قبول ہونے میں، وہ اس وقت ان کی سفارش قبول ہوگی جب ہم خود بھی نفاق کے گناہ سے توبہ کریں، اپنے اصلاح کر لیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت۔ لہٰذا یہ آیت مجیدہ ہمیں واضح پیغام دے رہی۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض من الله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ اللہ پھر خبردار کرتا ہے، فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں، منافقوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرنا۔ جو رسول اللہ کے پاس تھے نا، منافق لوگ کہتے تھے کہ رسول اللہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں پہ خرچ نہ کرو، کیوں؟ تاکہ وہ لوگ بکھر جائیں، رسول اللہ کو چھوڑ جائیں، ان پہ خرچ نہ کرو۔ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان نادان لوگوں کو علم نہیں ہے، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تمہیں اللہ ہو، رسول اللہ کے ساتھ بیٹھنے والوں پہ اگر کوئی خرچ کر رہا ہے تو یعنی وہ اپنا اجر پا رہا ہے، اللہ خزانوں کا مالک ہے۔ لیکن یہ منافق لوگ سمجھتے نہیں، تو یہ کیوں چاہتے تھے؟ یہ چاہتے تھے رسول اللہ کے ساتھ بیٹھنے والوں پہ خرچ نہ ہو تاکہ لوگ رسول اللہ کو چھوڑ جائیں، تاکہ رسول اللہ کا دین آگے نہ پھیلے۔ تو یعنی ایک یہ منافقین کی سازش ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ سمجھو، تم لوگ نہیں سمجھتے، آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، اللہ تمہارے مال کا محتاج نہیں ہے۔ لہذا آیت نمبر 8 میں فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن العز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ وہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینہ گئے تو عزت والے لوگ وہاں سے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، یعنی جو عزت دار لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، حالانکہ ساری عزت تو صرف اللہ کی، اللہ اس کے رسول اور مومنین کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے عزت تو صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، لیکن منافق لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ آیت میں عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے یہ کہا اپنے منافقین سے، مدینہ جا رہے ہیں تو وہاں پر عزت دار یعنی جو غلبے والے اور عزت والے لوگ ہیں نا، وہ ان کنگلوں کو اور ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ اب یہ جو سورہ منافقون 8 آیات ہمیں جو کیا پیغام دیتے ہیں؟ سورہ منافقون کی ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟ تاریخ، احادیث اور تفاسیر قرآن میں مختلف تھوڑے سے فرق کے ساتھ بیان ہوا۔ تفصیل اگر جاننا چاہتے ہیں علماء اہل سنت کی، سید عبد الاعلیٰ المودودی، ان کی کتاب ہے 6 جلدوں پر تفہیم القرآن، اس کی 5ویں جلد میں انہوں نے تفصیل سے سیرہ
نبویہ ابن حشام سے، تاریخ طبری سے، علماء اہل سنت کی خود کتاب ہے، اور انہوں نے مختلف علماء اہل سنت کی تب جو سیرت کی کتابیں اس سے حوالے نقل کی، اور مختلف علماء مفسرین نے اور محدثین نے، اہل سنت شیعہ سب نے نقل کی، تھوڑا سا اختلاف۔ یہ سورہ منافقین نازل کیسے؟ ایک غزوہ تھا، غزوہ بنی مصطلق، ایک مقام مدینہ اور مکہ کے درمیان، تقریباً یہ مدینہ سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہ مصطلق ایک علاقہ ہے۔ وہاں پر جو تھے رسول اللہ کی وہ دشمنی میں وہ لوگ تھے، اور یہ لشکر اسلام وہاں پر گئے۔ وہاں پر غزوہ بنی مصطلق سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد، مسلمانوں کو یہ لشکر جو ہے اب مدینے کی طرف چلنے لگا ہے۔ اس بستی کے ساتھ ایک کنواں تھا یا ایک چشمہ، وہاں پر تالاب تھا یا کنواں تھا، پر مختلف روایات میں بیان تھا۔ ایک کنواں تھا، اس پہ 2 افراد کا جھگڑا ہوا۔ ان کا جب جھگڑا ہوا، ایک انصار میں سے تھا اور ایک مہاجرین میں سے تھا۔ جب ان کے درمیان جھگڑا ہوا، ان میں سے ہر ایک نے کیا کیا، اپنے حلیف کو، یعنی اپنے طرفداروں کو آواز دی، مدد کے لیے پکارا۔ تو اب جب ان میں سے ہر ایک نے اپنے لشکر کو پکارا، تو انصار اور مہاجرین کی مدد کے لیے مختلف یعنی لوگ جب آئے، یہاں پر عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے اوس اور خزرج کو اکسایا کہ انصار کی مدد کے لیے آؤ۔ تو یہ عبداللہ بن ابی یہ مدینے میں رہتا تھا، تو انصار مدینے والے تھے، اور مہاجرین کون تھے؟ وہ مکہ سے آنے والے تھے یا حبشہ سے، دوسرے علاقوں سے آنے والے۔ تو مہاجرین زیادہ تر ان کو کہا جاتا تھا جو مکہ سے آنے۔ اب انصار اور مہاجرین کی لڑائی ہوئی، تو جو عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، مدینہ میں رہتا تھا، اس نے کیا کیا، اوس اور خزرج کے قبیلوں کو دعوت دی، آؤ تم بھی انصار کی مدد کرو۔ اب سارے جب پہنچ گئے نا، لشکر اسلام جمع ہو گئے لڑائی کے لیے، سید رسول آئے، آپ نے وہاں پر مسئلے کو ٹھنڈا کیا مسلمانوں کو۔ سید رسول نے فرمایا، تاریخ کے جملہ ہے، آپ نے فرمایا ما بعل دعوى الجاہلیہ، یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے، جاہلوں کی طرح پکار، زمانہ جاہلیت کی پکار، ایک دوسرے کو مدد کے لیے اس طرح سے پکار۔ پھر فرمایا ما لکم ولدعوۃ الجاہلیہ، تم کہاں اور یہ جاہلیت کی پکار کہاں؟ یعنی کیا مطلب؟ رسول اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو کہ زمانہ جاہلیت کی یعنی کافر والی پکار کر رہے ہو گئے ہو مسلمان، اور پکار کا انداز تمہارا وہی کافروں والا ہے، طریقہ کار وہی، یعنی تمہیں زیبا نہیں دیتا۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا جملہ فرمایا، دعوها فإنها منتنہ، اسے چھوڑ دو، یعنی اس طرح کی نہ پکارو، اپنی قوم کو نہ پکارو، یہ بڑی گندی چیز ہے۔ یعنی لڑائی کے وقت آواز دینا اور بلانا، آؤ میری مدد کو، اور پھر فتنہ فساد کرنا، رسول اللہ بتا رہے ہیں یہ کافروں کا شیوا تھا۔ مسلمانوں، یہ تمہاری شان کے لائق نہیں ہے کہ تم لڑائی جھگڑے کے وقت میں ایک دوسرے کو پکارو اور مدد مانگو، اور پھر تم لڑائیاں شروع کر دو۔ اور نہیں رہی، گلی کوچوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، دکانوں کے سامنے ہوتی ہیں، مارکیٹوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ آوازیں دے کے دوسروں کو بلاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آوازیں دے کے مسئلے کو الجھایا جاتا ہے، فتنہ و فساد زیادہ پھیلایا جاتا ہے نا۔ یہ طریقہ کار رسول اللہ بتا رہے ہیں، یہ جاہلوں والا طریقہ ہے، یہ کافروں والا طریقہ۔ تو مسلمان، تو رسول اللہ نے کیا کرا؟
وہاں پر مسئلے کو ٹھنڈا کریں، صلح و صفائی کریں، مسلمان سارے سب ان کے طرف صلح ہو گئی، سب ایک دوسرے سے راضی ہو گئے۔ اب دیکھیں بتایا رسول اللہ نے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں تو صلح صفائی کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو۔ تو لڑائی جھگڑوں کو ہوا دینا اور لڑنا، آوازیں دینا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور صلح و صفائی کرانا یہ سنت نبوی۔ تو گھروں میں لڑائی جھگڑا ہو تو جوانوں کو، بزرگوں کو، ہماری خواتین کو، بچوں کو یہ کردار بنانا چاہیے کہ وہ صلح و صفائی کرائیں، نہ کہ لڑائی کریں۔ اگر بچے ایسا کام کریں، ایسی بات کریں جس سے لڑائی جھگڑے ہو جائیں، جوان ایسا کام کریں، بزرگ ایسا کام کریں، لڑائی جھگڑے ہو جائیں، یہ کافروں کے طریقہ کار ہے۔ رسول کی سنت کیا ہے؟ صلح و صفائی کرنا۔ تو اب صلح و صفائی ہو گئی۔ جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اسلام سے سخت دشمنی رکھتا تھا، اس نے کہا ہم مدینہ والوں کو، مکہ کے مہاجروں کو اپنی سرزمین میں بسایا ہے، یعنی اپنی جماعت سے کہنے لگا کہ ہم مدینہ والوں نے مکہ کی جو مہاجرین تھے ان کو اپنی سرزمین میں بسایا اور اپنے دشمنوں کے سر سے ان کو محفوظ رکھا، اور ان کے اوپر آپ لوگوں نے مال خرچ کیا۔ یہ تو کنگلے آئے تھے وہاں سے، جلبیب ان کو کہتے تھے، منافقین مومنین کو، مہاجرین کو جلبیب کہتے تھے۔ جلبیب عربی میں ویسے کہتے ہیں کہ جس کے کوہتا کپڑے ہوں، موٹے کپڑے ہوں، اشارہ تھا یعنی یہ کنگلے لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، تنگ، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ کہا کہ ان کو تم لوگوں نے کھانا دیا، پیسہ دیا، سب کچھ دیا، ان کو بچی ہوئی غذائیں دیتے، یہ تمہارے محتاج رہتے، ان لوگوں پر خرچ نہ کرتے ہیں جی۔ اور پھر اس نے جسارت کی لوگوں میں، منافقین کے درمیان، رسول اللہ کے اصحاب کے بارے میں کہتا ہے سمن قلبکا یاکلک، اپنا کتا موٹا کرو، پالو، اور پھر وہ تمہیں کھا جائے۔ ایک عرب میں ایک کہاوت تھی، یعنی جس کتے کو پالو وہی کتا تمہیں کھا جائے، یعنی الیاذ باللہ رسول اللہ کے صاحب کی توہین اس طرح سے کرنے لگا۔ رسول اور اصحاب رسول، تم لوگوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی، ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا، ان کو کپڑے دیے، ان کو سارا کچھ دیا، زمینیں دی، ان کو بیٹیاں دی، اب یہی لوگ پھر تمہارے سروں پہ سوار ہو جائیں گے۔ یعنی ایک عداوت تھی اسلام سے، دشمنی تھی رسول اللہ سے، اسلام سے، تو اس نے یہ جسارت کی۔ اب جب یہ رسول اور رسول کے اصحاب با وفا، ان کے بارے میں جب یہ جسارت کر رہا تھا تو یہ لوگ منافقین کی جماعت بیٹھی تھی، تو یہ بات سن لی وہاں پر زید بن ارقم، صحابی رسول زید بن ارقم نے۔ اس وقت وہ نو عمر جو تھے، جوان تھے، یعنی لڑک پن میں تھے، جوانی میں ابھی قدم رکھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ بات سن لی، انہوں نے کہا کہ یعنی انہوں نے رسول اللہ کا دفاع کیا، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ اے نادان تم اپنے کھیل کود میں لگے رہو، خاموش کرائے ان کو، زید بن ارقم کو۔ زید بن ارقم نے جا کر وہ بات رسول اللہ کو بتا دی۔ سید رسول کو نے جب یہ ماجرا سنا، یہ اسلام کے خلاف سازش ہو رہی، یعنی کہ جو قافلہ لشکر اسلام ابھی مدینہ نہیں پہنچا، یہ راستے میں یہ بات ہو رہی، وہ اپنی ایک جگہ پہ ایک محفل میں یہ بات کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں۔ اب زید بن ارقم نے رسول اللہ کو جا کے بات بتائی، رسول اللہ نے اس کو بلوایا، عبداللہ بن ابی کو۔ یہ عبداللہ بن ابی کون ہے؟ جو نبی کے اصحاب میں شمار ہوتا تھا۔ جہاں تک ملتا ہے کہ مدینے میں جب رسول اللہ مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تھے تو لوگوں کو یہ کہتا تھا سنو، رسول کی باتوں کو سمجھو۔ تو رسول اللہ کی عزت و احترام بھی کرتا، رسول اللہ کی باتوں کی تاکید بھی کرتا، لیکن یعنی ظاہری طور پر یہ ظاہر کرتا ہے میں رسول اللہ کا بڑا خیر خواہ ہوں، لیکن اندر سے یہ منافق تھا، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی۔ اور
علماء اہل سنت علماء شیعہ سب نے بالاتفاق نقل کی، یہ منافقوں کا سبب۔ تو اب رسول اللہ نے اس کو جب بلایا تو اس نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ پر قرآن کو نازل کیا، میں نے ایسی بات نہیں کی کہ زید جھوٹ بولتا ہے۔ اب رسول اللہ نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا، مان لیا، ٹھیک اگر تم کہہ رہے ہو۔ تو لوگ آ گئے وہاں پر، اس نے قسم کھائی، اس نے کہا کہ میں نے یہ بات نہیں کی زید جھوٹ بولتا ہے۔ جو انصار تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارا شیخ ہے، ہمارا بزرگ ہے، تو یہ تو احترام کرتا ہے آپ کا، اسلام کا، تو لہٰذا یہ زید جو ہے اس نے ایسے جھوٹ بولا، اس کو کوئی دشمنی ہوگی یا کوئی بات ہوگی۔ اب انصار نے، رسول اللہ نے بات کو ختم کر دیا۔ انصار جو تھے بزرگان، انہوں نے کیا کیا، زید بن ارقم کی مذمت کی، سرزنش کی، جس پر وہ رنجیدہ ہوئے کہ جو بات میں نے سنی تھی، جو حق تھی رسول اللہ کو بتائی، اب یہ انصار اس منافق کو سچا کہہ رہے ہیں اور مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ بات ختم۔ اب مسلمان چل پڑے۔ ملتا ہے کہ راستے میں رسول اللہ کو ایک شخص تھا، اسید نامی ایک شخص ملا۔ آپ نے اس کو یہ بات بتائی کہ وہ جو تمہاری قوم کا بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں عزت دار ذلیل کو مدینے سے باہر نکال دوں، یعنی ہم صاحب غلبہ جو مدینہ میں رہنے والے انصار ہیں وہ مہاجرین کو باہر نکال دیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کہا ہے، پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس طرح کریں کہ اس سے نرمی کیجیے، آپ اس کے خلاف یعنی کوئی ایکشن نہ لیں۔ اس نے ایک رسول اللہ کو مشورہ دیا، جیسا کہ تاریخ ابن حشام میں ملتا ہے کہ یہ رسول اللہ جب مدینے میں تھے تو یہ رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا۔ تو رسول اللہ نے سعد بن عبادہ کو بتایا کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، عبداللہ بن ابی نے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے اسے نظر انداز کریں۔ یہ اس لیے کرتا ہے، مدینے میں آپ کی ہجرت سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے، یہ جو اوس و خزرج تھے مدینے میں جتنے لوگ تھے وہ اس میں فکر مند تھے کہ ہماری قیادت ہو، تو قیادت کے لیے، سردار کے لیے متفق ہوئے تھے اسی عبداللہ بن ابی پر۔ تو اس کی تاج پوشی ہو رہی تھی، اس کا تاج بھی بن چکا تھا۔ آپ کی جب آمد ہوئی اسلام ہر طرف پورے مدینے میں پھیل چکا تھا، تو اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے آنے سے میری وہ بادشاہت، میرا وہ تاج پوشی، وہ سارا آپ کے آنے کی وجہ سے میں اس سے محروم ہو گیا، تو لہٰذا یہ آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہے، اس لیے یہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اس کو کیا کریں، نظر انداز کریں۔ اب رسول اللہ نے جب یہ بات کی، اسید نامی شخص، اس نے کیا کیا، وہ بات رسول اللہ نے اس کو بتائی، وہ بات پورے لشکر میں پھیل گئی کہ رسول اللہ کے خلاف اور اسلام کے خلاف عبداللہ بن ابی نے منافقانہ چال چلی ہے اور مذمت کی۔ اب لوگوں میں جب یہ خبر ہو گئی، تاریخ کہتی ہے یہ قافلہ چل رہا تھا کہ اس کے بیٹے نے کہا، اس کے بیٹے نے پہلے، اس سے پہلے تاریخ نے یہاں تک نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا سر قلم نہیں کروں، اگر اس کا سر قلم کیا گیا تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل کے رسول اللہ کی ذات میں سلام اگر اس کا سر قلم کیا گیا تو لوگ کہیں گے کہ رسول اللہ اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں، یعنی اسلام کی ناموس خراب ہو، تو یعنی
سید الرسل اس قدر محتاط تھے. دیکھیے نا، ایک منافقوں کا سردار ہے، رسول اللہ اس کے سر کا قلم ہونا پسند نہیں کر، اس لیے کہ اسلام کی اور بانگی اسلام کی توہین لازم نہ ہو. تو بعض اوقات مصلحت اور حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے اس وجہ سے کہ تاکہ اسلام کے خلاف، مذہب کے خلاف جو ہے وہ سازش یہ کرنے میں کامیاب، یہ ایک اسلام کے خلاف فتنہ اور فساد کھڑا نہ کرے. تو بعض اوقات اس لیے چھوڑا جاتا ہے. تو کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اب رسول اللہ نے روک دی. تاریخ کہتی ہے جب یہ قافلہ مدینے میں پہنچنے والا تھا، اس کے بیٹے نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے کہ میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے لاتا ہوں، اگر آپ میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس نے بہت بڑی جرت کی، اسلام اور آپ کے خلاف سازش کی. میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے لے آنا چاہتا ہوں. کیوں؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اس لیے سر لے آتا ہوں، اگر کوئی اور لے آیا، اس کے جملے تاریخ، اگر کوئی اور میرے باپ کا سر قلم کر کے لے آیا تو ہو سکتا ہے میں غصے میں باپ کی محبت میرے اوپر غالبہ پا جائے اور میں اپنے باپ کی قاتل کو قتل کر دوں، میں جنتی ہونے کی بجائے جہنمی بن جاؤں. تو لہٰذا میں سر قلم کر کے لے آؤں گا طاعت رسول میں، تو لہٰذا میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، رسول اللہ کی طاعت اور محبت میں یہ کام کروں گا. سید الرسول نے اس کو روک دیا. آپ نے فرمایا پھر تاریخ کہتی ہے حضرت عمر سے کہا کہ دیکھو، اس وقت اگر میں تمہیں قتل کی اجازت دے دیتا، دیکھ رہے ہو یعنی یہ کس قدر، یعنی اس کا اپنا بیٹا قتل کے لیے تیار ہے، تو اگر تمہیں میں اجازت دے دیتا تو اب یہ کیا ہوتا، یہی بیٹا پھر حضرت عمر کا قاتل بن سکتا تھا، پھر اور بہت زیادہ فتنہ اور فساد لازم آتا یا نہ آتا. تو اس وقت حضرت عمر نے جب رسول اللہ کی زبانی یہ جملہ سنا نا، اس وقت کہا کہ رسول اللہ کی حکمت جو ہے میری حکمت پہ غالب ہے، یعنی میں نے جو سوچا ہے، جو حکمت سوچی تھی، لیکن رسول اللہ سے بڑھ کر میں حکیم نہیں. اب گویا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تسلیم کر رہے ہیں، حکیم امت کون ہے؟ رسول اللہ ہے. اور قرآن نے آواز کیا دی؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. رسول وہ ہیں جو نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو لہٰذا نبی قرآن کے مطابق حکیم امت ہے، اور حضرت عمر بھی اس بات کو تسلیم کریں کہ نبی سے بڑھ کر میں حکیم نہیں. تو لہٰذا آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے نظام خلافت جو ہے وہ مرتب نہیں کیا، تو رسول اللہ کے بعد جو ہے وہ نظام خلافت جو ہے وہ ترتیب کی حضرت عمر نے. وہ ایک حکمت تھی، انہوں نے ایک حکمت کے تحت جو ہے یہ ایک ترتیب تھی. ہم یہاں پر جواب دیں گے جب حضرت عمر خود تسلیم کریں رسول اللہ کی حکمت مجھ سے بڑھ کر ہے، میں ان سے بڑھ کر حکیم نہیں ہوں، تو پھر یہ تو رسول اللہ کو اپنی زندگی میں چاہیے تھا یہ حکمت کا کارنامہ انجام دیتے. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ حکیم امت کون ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ. تو لہٰذا یہ کہنا حضرت عمر نے نظام خلافت کو رسول کے بعد ترتیب دیا یہ بڑا حکمت امیز، یہ آپ کا کام تھا نا. قرآن حکیم امت رسول کو کہہ رہا، اور حضرت عمر بھی اپنی زبان سے حکیم امت رسول اللہ کو کہہ رہے. تو لہٰذا یہ کام رسول اللہ کو سجدہ ہے. اگر ہم کہیں کہ رسول کو چھوڑ کے کسی اور نے انجام دیا تو پھر رسول اللہ کی توہین لازم آئے گی. تو لہٰذا اس لیے ہم کہتے ہیں رسول اللہ نے غدیر خم میں اپنے جانشین اور خلیفہ کا اعلان غدیر خم کے مقام پر مولا علی علیہ السلام کے حق میں فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی المولا. صلوات پڑھے محمد لہٰذا یہاں پر جو یہ قافلہ پورا جو ہے یہ منافقین کا یہ کہاں جا رہا ہے؟ یعنی منافقین یہ جا رہے ہیں جو عبداللہ بن ابی، اس کے ساتھ پوری جماعت منافقین تھی، یہ بنی مصطلق میں شامل ہو گئے تھے.
کسی حکمت کے تحت انہوں نے یہ سوچا کہ اب جا کر ہم مومنین مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کریں گے. یعنی یہ صرف عبداللہ بن ابی منافق نہ تھا، بلکہ اس کی پوری جماعت تھی، لشکر اسلام میں مخلوط تھے. تاریخ میں جنگ احد میں رسول اللہ کا لشکر جو قریش کے مقابلے میں وہ 3000 کا لشکر لے کر آئے تھے. مشرکین قریش کتنا 3000 لشکر لے کر آئے، ان کے مقابلے میں رسول اللہ کا لشکر تھا 1000 تھا. 1000 کا لشکر تھا، جس میں سے یہی عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین 300 منافقوں کو لے کر رسول اللہ کے لشکر سے جدا ہو گیا، میدان سے فرار کر گیا. رسول اللہ نے جنگ لڑی 700 اصحاب سے. اب بتائیں رسول کے اس لشکر میں بھی 300 یہ منافقین موجود تھے. یہ نبی کے اصحاب مانے جاتے تھے. لہٰذا اب یہ عبداللہ بن ابی یہ نبی سید الرسول کا اصحاب میں شامل تھا، اور کتنے تھے اس کی جو جماعت تھی رسول اللہ کے سامنے تھی. لہذا رسول اللہ کے ارد گرد اگر یہ منافقین نہ ہوتے، اللہ یہ قرآن میں سورہ منافقین نازل نہ کرتا. لہذا یہ قرآن کی جو حقائق ہیں، یہ تاریخ، یہ جنگ احد کی جو بات میں کر رہا ہوں، یہ میں اپنی شیعہ کتابوں سے نہیں، علماء اہل سنت نے نقل کی. تاریخ طبری پڑھیں، سیرہ نبویہ ابن حشام پڑھی علماء اہل سنت نے، اور تفہیم القرآن علامہ سید ابو العلا المودودی کی جلد نمبر 5 پڑھی، جس میں انہوں نے پوری تفصیل ذکر کی. تو لہٰذا اب یہ پورا لشکر اسلام جا رہا ہے، اس میں یہ منافقین بھی مدینہ پہنچنے لگے. اس عبداللہ بن ابی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس نے باپ کا راستہ روک دیا، کہا کہ تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے. کیا کہا کہ آج عزت والا جو ہے وہ ذلیل کو مدینے سے نکالے گا. اللہ، یہ تھا اس کے دل میں یہ محبت اسلام. دیکھا نا کہ باپ رسول اور اسلام کے خلاف ہے، بیٹے نے باپ کی محبت نہیں دیکھی، بیٹے نے رسول اور اسلام کی محبت دیکھی. اس کو کہتے ہیں اسلام. لہٰذا کہا کہ تم نہیں جا سکتے جب تک رسول اجازت نہ دیں گے. تو لہٰذا اس نے عبداللہ بن ابی منافق نے رسول کی خدمت میں بندہ بھیجا. سید الرسول نے اجازت دی اور یہ مدینہ میں داخل ہوا. اور جب یہ مدینہ میں داخل ہوا، ادھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ منافقین کی ان آیات کو نازل کی، جس میں حضرت زید بن ارقم کی تصدیق کی کہ اس نے سچ کہا، اور ان منافقین کی ان میٹنگوں اور عبداللہ بن ابی کی سازش اور اس کی کارستانیوں کو اللہ نے سورہ منافقین کی ان 8 آیات میں اللہ نے کھول کے بیان کر دیا کہ یہ منافقین کی کیا سازش تھی. تو اس وقت سید رسول نے زید بن ارقم کے کان سے پکڑ کر کہا کہ تو نے جو سنا اس کی دل میں حفاظت بھی کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیری بات کی تصدیق کی اور منافقین کو کی تکذیب کی. تو لہٰذا یعنی کہ منافقین جو ہے کہ اس قدر اسلام کے دشمن. تو لہٰذا یہ جو 8 آیات، اس میں 10 نشانیاں بیان کی ہیں منافقین کی. منافقوں کے اندر یہ 10 نشانیاں، ہم غور کریں کہیں وہ ہمارے اندر تو نہیں ہے. ہم کہیں کہ منافق کتنے بدبخت تھے، ہم تو نہیں ہیں کہیں. آئیں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. منافق کیا کہتے تھے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا؟ اے رسول، یہ جن تیرے پاس جو منافق آتے ہیں، تیرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ تیرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے، لیکن اے میرا رسول یہ جو منافقین ہیں نا یہ جھوٹے ہیں. اللہ گواہی دے رہا ہے قرآن، واللہ یشہد، اللہ گواہی دے رہا ہے یہ منافقین جھوٹے ہیں. یہ نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے. لہٰذا اس لیے آج اسمبلیوں میں یا مختلف بل پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم آل نبی کا بھی احترام، اصحاب نبی کا بھی احترام کرتے ہیں، زوجات نبی
ہمارے مذہب میں زوجات نبی ہوں، اصحاب نبی ہوں، کسی کی توہین کرنا ہمارے علماء فقہاء اجازت نہیں دیتے، لیکن یہ جو ہے جو بل پیش اصل میں کیا جا رہا ہے اس میں ہمارے وطن عزیز پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے، اس میں اسلام کو خطرہ ہے۔ وہ کیسے؟ بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے دیکھیں کتنے واقعات گزرے، لوگوں کے اوپر تہمت لگا دیے، اس نے قرآن کو جلایا، ہوتی ذاتی رنجش ہے، اس بیچارے پہ قرآن کے جلانے کی تہمت لگا کے اس کو جلا دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر مقدمہ نہیں ہوتا، ایسے نا؟ تو بعض اوقات کہتے ہیں فلاں نے رسول اللہ کی توہین کی، یہی ہوگا اگر یہ بل پاس ہوتا ہے نا، پھر کیا ہوگا؟ کہیں گے فلاں نے نبی کے صاحب کو گالی دی تھی، اس کو ہم نے اس لیے جلا دیا، لہٰذا پرچہ نہیں ہوگا۔ پھر کہیں گے فلاں نے رسول کی توہین کی تھی، اس کو جلا دو، پھر اس کے بھی پرچہ نہیں ہوگا۔ فلاں نے نبی کی آل کی توہین کی تھی، پھر اس کو بھی جلا دو، اس کو بھی پرچہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس سے ہمارے وطن عزیز میں ایک تفرقہ بازی ہوتی ہے، مذاہب جو ہیں وہ سلامت نہیں رہتے۔ آپ دیکھ یہ پرسوں کا واقعہ ہے، عیسائیوں کے 4 عبادت خانوں کو جلایا، اسلام اجازت نہیں دیتا کسی کے عبادت خانے کو جلائے، اسلام یہ پسند نہیں کرتا آپ عیسائیوں کی عبادت خانہ کو جلائیں، چاہے جائے کہ آپ مسلمانوں کا، کلمہ گو کا، قرآن پہ ایمان رکھنے والا، کعبہ کے طرف منہ کرنے والا، کعبے کا طواف کرنے والے کے آپ خون کو حلال سمجھیں، اسلام کو اپنے ہاتھ میں لائیں۔ تو لہٰذا ایک خاص گروہ ہے، اس کے خاص مقاصد ہیں، وہ شیعوں کو کافر سمجھتے ہیں، اہل سنت میں سے بریلویوں کو وہ کافر سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو بھی وہ کافر سمجھتے ہیں۔ وہ صرف اپنے آپ کو ایک خاص گروہ ہے، تکفیری گروہ، وہ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے ہیں، باقیوں کو وہ مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو اور ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو ہے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ منافقین کون ہیں؟ یہ جھوٹے، اللہ گواہی دے رہے یہ منافق جھوٹے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا جھوٹ بولنا منافقوں کا کام ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جو جھوٹ بولتے ہیں قرآن کی نگاہ میں وہ کون ہے؟ منافق۔ اللہ اصلاح کرے۔ نمبر 2، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اتخذوا ایمانہم جنہ، یہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اور تیسرا، دین کی شناخت کے بعد اسے چھوڑ دینا، حق تسلیم نہ کرنا۔ دین کی شناخت حاصل ہو گئی کہ یہ اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، اہل بیت حق ہے، اس کے بعد تسلیم نہ کرنا۔ قرآن نے کہا کہ لا یفقہون، یہ سمجھتے نہیں ہیں، حق کو جان کے حق کو قبول نہ کرنا، یہ منافقوں والا کام ہے۔ جو لہٰذا جو حق کو جان کر حق کو تسلیم نہ کرے، قرآن کہہ رہے ہیں یہ لوگ منافق ہیں۔ نمبر 4، اندر سے خالی لیکن ظاہراً چکن چپڑی باتیں کرنے والے، اس لیے فرمایا اذا رأیتہم تعجبک، یعنی جب تم ان کو دیکھے گا تو تجھے تعجب ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یعنی وہ باتوں کے اچھے ہوں گے، باتوں کے بڑے پیاری باتیں کرنے والے ہوں گے، اندر سے وہ کیا ہوں گے؟ وہ خالی ہوں گے۔ تو یہ بات سب کے اوپر آ سکتی ہے، علماء کے اوپر بھی آ سکتی ہے، واعظین کے اوپر بھی آ سکتی ہے، ذاکرین کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ ہر فرد، معاشرے کے ہر فرد جو دوسروں کو نصیحت کرے اور خود عمل نہ کرے، وہ بھی اندر سے خالی ہے اور باہر سے لوگوں کو دین پہنچا رہا ہے، اسلام کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں، نصیحت کی بات کر رہے ہیں، حلال حرام کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں، ذاکرین ہوں، خطباء ہو، یا معاشرے کا ہر فرد، ایسے کہ نہیں؟ آج کتنے لوگ ہیں واٹس ایپ صبح کو استعمال کرتے ہیں، صبح کو پوری قوم ہماری مبلغ بنی ہوئی ہوتی ہے، اسلامی میسیج فارورڈ کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ میسیج بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ یہ صرف لوگوں کے لیے اچھے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی اچھے ہیں؟ پہلے خود عمل کریں، دوسروں کو بھی پیغام ہدایت دیں، خود بھی عمل کریں، ورنہ قرآن کی نگاہ میں منافق ٹھہریں۔ نمبر 5، معاشرے میں بےہودگی اور حق سے عدم توجہ کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ اجسامہم
ہیں جی، ان کے جسم جو ہے وہ لکڑیوں کی طرح خشک ہونا، ایک طرف رہنا ہدایت کے لیے یعنی نہ سوچا۔ منافق لوگ ہوتے ہیں جس طرح اللہ نے قرآن میں مثال دی ہے، لکڑیاں، سوکھ کی لکڑیاں دیوار کے ساتھ ٹیک، کیا مطلب؟ منافق لوگ بھی کیا کرتے ہیں، وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، یا مثلاً وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں یا زندگی میں بیٹھے رہتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی وہ پیغام حق کے لیے قیام نہیں کرتے، رشتہ داروں میں صلح صفائی کی حق کا کام نہیں کرتے، کسی جوان کو گمراہی کی طرف چاہ رہے اس کی اصلاح اور ہدایت کی بات نہیں کرتے، کوئی بے نمازی اس کی اصلاح نہیں کرتے، بے پردہ اس کی اصلاح نہیں کرتے، لوگوں کو واجبات کی طرف دعوت نہیں دیتے، یہ منافقوں کا کام ہے۔ منافق لوگ پسند نہیں کرتے لوگوں کی ہدایت کریں۔ لہٰذا نمبر 6، خائن ہونے کی وجہ سے ہر حادثہ اور ہر چیز بدگمانی سے بدگمان ہو۔ جو منافق ہے، قرآن کہہ رہے ہیں یحسبون کل صیحۃ علیہ، منافق لوگ ہر آواز، ہر بات کو کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف تھی۔ دو آدمیوں کو دیکھا بات کر رہے ہیں، ہم نے کہا کہ یہ میرے خلاف تھا، ادھر دو آدمیوں نے بات کی، میں نے کہا یہ میرے خلاف تھا۔ قرآن کہہ رہے یہ منافق تھے، دو آدمیوں کی بات ان کو کرتے سنا، کہا یہ میرے خلاف سازش کر۔ قرآن کا کہنا یہ بدگمانیاں نہ کرو، یہ منافقوں کا کردار ہے، تم مومن ہو۔ نمبر 7، حق کا مذاق اڑاتے، یہ منافق لوگ حق کا مذاق اڑاتے۔ لووا رؤوسہم، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت بعض لوگوں نے اسی عبداللہ بن ابی سے کہا کہ شاید یہ آیت تمہارے حق میں نازل ہوئی ہے جی، تو جاؤ رسول اللہ تمہارے حق میں استغفار کریں گے۔ تو اس پر عبداللہ بن ابی نے سر کو ہلا کر جھٹک کر کہا کہ نہیں، مجھے ضرورت نہیں۔ کہا کہ تم لوگوں نے کہا تھا ایمان لے آؤ، میں ایمان لے آیا، تم لوگوں نے کہا تھا زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ دی، اب تم کیا چاہتے ہو میں محمد کو سجدہ کروں؟ یہ اس کا جملہ ہے، یعنی کیا مطلب، اب میں اس کے پاس پھر جاؤں اس کو منانے والی بات کروں؟ یعنی یہ سجدہ کرنے سے مراد کیا تھا، یعنی میں اس کو پھر منانا شروع کر دوں، اس کو مناؤں؟ اپنی غلطی کو نہیں سدھار رہا، کہتے میں رسول اللہ کے پاس کیوں جاؤں؟ تو لہٰذا معلوم معافی نہ مانگنا، استغفار نہ کرنا، اپنی غلطی کی اصلاح نہ کرنا، یہ منافقوں کا کام ہے۔ تکبر کرنا یہ منافقوں کا کردار ہے۔ تو عبداللہ بن ابی بھی یہ جو ہے متکبر تھا، کہتے میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں استغفار کروں، میں رسول اللہ کے پاس کیوں جاؤں؟ یہ منافقوں کا کردار ہے۔ اللہ آیت نمبر 8، اس میں فرمایا فسق اور گناہ، فسق اور گناہ یعنی منافق لوگ فسق اور گناہ کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا، یعنی فاسق لوگ فسق اور گناہ کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور نواں پیغام، خود کو ہر چیز کا مالک سمجھنا اور دوسروں کو محتاج سمجھنا۔ انہوں نے کہا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ بدبخت کہتا تھا اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو کہ تم جو رسول اللہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے اوپر پیسہ خرچ نہ کرو، وہ لوگ خود رسول کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ دینی مدارس کے ساتھ تعاون نہ کرو، آپ علماء پہ خرچ نہ کرو، دین کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات پہ خرچ نہ کرو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو آپ کو قرآن سے، دین سے، تعلیمات آل محمد سے روکے وہ کون ہے؟ وہ منافق۔ تو لہٰذا یہاں پر ایک اور بھی اصلاح ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مثلا مجلس میں عالم دین کو بلاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں نہیں آپ عالم دین کو نہ بلائیں، آپ فلاں کو بلائیں، عالم کو نہ بلائیں۔ اب عالم نہیں کیا اپنی ماں باپ کے قصیدے سنا کے جانے؟ عالم دین نے کیا بیان کرنا؟ قرآن کی بات کرنی ہے، نماز کی بات کرنی ہے، دین اور اسلام کی بات کرنی ہے، ہدایت کی بات کرنی ہے، ایسے کہ نہیں؟ اس نے اپنے تو کوئی کسی کہانیاں نہیں سنانے نا، لوگوں کی ہدایت کرنی۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں عالم دین کا وجود پسند نہیں، ہم دوسروں کو مشورے دے رہے ہیں عالم کو نہ بلاؤ، عالم کو چھوڑو۔ اس کا مطلب ہے قرآن کہہ رہا ہے یہی منافقانہ روش ہے، یہ پسند نہیں کرتے کہ عالم آئے گا وہ دین کی بات کرے گا، اسلام کی بات کرے گا،
وہ قرآن کی بات کرے گا، محمد والے محمد کی فرمان بات کی بات کرے گا. لہذا جن لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے یہ باتیں، قرآن کہہ رہے یہ لوگ منافق ہیں. اللہ، لہذا یہ قرآن کی کا ایک نامہ میسیج تھا. 10واں میسیج کہا کہ خود کو عزت دار سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں. کیا کہا تھا اس منافق نے؟ لا یخرجن الاعز منها الاذل. کہا کہ یہ جو ہے مدینہ سے ذلیل لوگوں کو نکال دیا جائے اور شریف لوگوں کا جو صاحب غلبہ ہیں وہی مدینہ میں رہے. تو لہٰذا یہ اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں. یہ عبداللہ بن ابی تھا منافقوں کا سردار، خود کو عزت دار سمجھتے. لہٰذا اللہ قرآن میں خبردار کر رہا ہے جو منافق ہوتا ہے وہ دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے ہیں. لہٰذا کسی کو بھی ذلیل نہ سمجھے. اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں مجھے میرے بابا نے وقت شہادت کہا تھا بیٹا اللہ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا کر رکھا ہے. پہلی چیز کسی بندے کو حقیر نہ سمجھنا، ذلیل نہ سمجھنا. ہو سکتا ہے جسے تو حقیر اور کمتر اور ذلیل سمجھ رہا ہے وہ اللہ کا ولی اور دوست ہو. لہٰذا لوگوں کو حقیر نہ سمجھے اور کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھے. ہو سکتا ہے جس گناہ کو معمولی سمجھے وہ اللہ سے دوری کا سبب بن جائے. نمبر 3 کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے. ہو سکتا ہے جس نیکی کو معمولی سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں وہی نیکی آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. لہٰذا 3 چیزیں 3 چیزوں میں مخفی ہیں. تو لہٰذا اسلام کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے وہ منافقین نے پہنچایا. تو اس لیے ہمارے پاس ایک روایت ہے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے انی لا اخاف علی امتی مومنا ولا مشرکا. سید الرسل ہماری ہدایت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں میں اپنی امت میں نہ مومن سے مجھے ڈر ہے نہ مشرک سے ڈر ہے. نہ مومن سے ڈر ہے نہ مشرک سے ڈر ہے. اما المؤمن فیمنعہ اللہ بایمان. آپ نے فرمایا یہ جو مومن ہے وہ اپنی اللہ اس کو اس کے ایمان کی وجہ سے باز رکھے گا، یعنی اس کی حفاظت کرے گا. جو مومن آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْمُشْرِكُ وَيَقَعُهُ اللَّهُ بِشِرْكِ. اور جو مشرک ہے وہ اپنے شرک کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہو جائے. جو مومن ہے اس کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور کرامت کو محفوظ رکھے گا، اور جو مشرک ہے اللہ اس کے شرک کی وجہ سے اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. وَلَٰكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقِ الْجَنَانِ. آپ نے فرمایا لیکن میں تم میں سے مجھے جو اپنی امت میں جو سب سے زیادہ ڈر ہے وہ کس بات کا ہے؟ منافقوں سے ڈرتا ہوں. ہر منافق سے. عالم اللسان یقول ما تعرفون ویفعل ما تنکرون. آپ نے فرمایا میں منافق سے ڈرتا ہوں. کیوں؟ جس کی زبان سے علم تو ٹپکتا ہے، یعنی بات کرتا ہے تو علم کی بات کرتا ہے، اور اس کے دل کے اندر کفر اور جہالت ہوتی ہے. وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو تمہارے دل کو تو بھاتی ہیں لیکن چھپ کر ایسے کام انجام دیتا ہے جو کبھی ہوتے ہیں. تو گویا جو اچھی باتیں کرے اور اس کا کردار کچھ اور ہو، اس کی بات کچھ اور ہو. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ منافق ہے. اللہ آیت نمبر اچھا یہاں پر دیکھیں ایک اور روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من کننا فیہ کانا منافق. جس میں 3 باتیں ہیں رسول اللہ نے فرمایا وہ منافق. رسول اللہ نے ہم پر چھوڑ دیا کہ ہم میں منافق کون ہے. آپ نے فرمایا 3 باتوں کو دیکھو، اگر تمہارے اندر ایک بھی ہے تم منافق ہو. یا رسول اللہ وہ 3 کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. سید الرسل فرماتے ہیں میرے کلمہ کو سن لو، اگر کوئی نمازی ہو، اگر کوئی روزے دار ہو. کتنی بڑی بات کی ہے رسول اللہ نے.
اگر کوئی شخص کیا ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو اور کہے میں مسلمان ہوں، نبی فرماتے اگر 3 باتیں ہیں اس نمازی میں، روزے دار میں، میرا کلمہ پڑھنے والے میں، آپ فرماتے ایک بھی ہو وہ منافق ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا من اذا اؤتمن خانا، یہ کیا ہے؟ یہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے کیا کرتے ہیں؟ خیانت۔ کسی نے پیسے رکھے 10,000 اٹھا کے اپنے استعمال کے لیے لگا، یہ امانت میں خیانت کی۔ کسی نے کہا یہ بات بتا رہا ہوں کسی کو نہیں بتانی، ہم نے خیانت کی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ منافق ہے، جو کسی کی امانت میں خیانت کرے یہ منافق ہے۔ نمبر 2 اذا حدث کذب، جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ منافق ہے۔ نمبر 3 واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وعدہ خلافی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اولاد سے وعدہ خلافی کی، بیوی سے وعدہ خلافی کی، ماں باپ سے وعدہ خلافی کی، کمیٹی دینی ہے تو وعدہ خلافی، ادھار لیا تو وعدہ خلافی، دودھ والے سے وعدہ کیے، دکان والے سے وعدہ خلافی، ایسے کی نہیں ہے؟ اسکول والوں سے بچوں کی فیس کے لیے وعدہ کیا، وعدہ خلافی۔ رسول اللہ فرما رہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے مجھ رسول کی نگاہ میں، چاہے نمازی ہو، روزے دار ہو، یہ لاکھ کا مسلمان، نبی فرماتے ہیں یہ منافق، وعدہ خلافی کریں، اپنی اصلاح کریں۔ ہم کہاں جائیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد بول۔ یہ 8 آیات تھی منافقین کے بارے میں، آخری 3، اور اس میں خطاب ہے اہل ایمان۔ پہلی 9ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خسارے میں۔ اللہ تعالیٰ خبردار کرے تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ جس کو کر دیا اللہ کی یاد سے غافل وہ کون ہے؟ گھاٹے میں۔ آیت نمبر 10، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ وَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ہم سب کو خطاب ہو رہا ہے، اے مومنو، ایمان والو، اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اور پھر وہ کیسے مرے، اور پھر وہ کہے، مومن کہے، اور پھر وہ کہے میرے رب تو نے کیوں نہ مجھے تھوڑی سی مدت دی، مجھے مہلت دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، میرا اللہ تھوڑی سی مجھے موت کی، میری موت کو مہلت دے دیتا، تھوڑی زندگی دے دیتا، وَأَصَدَّقَ، تاکہ میں کچھ خرچ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیک بندوں میں سے ہو جاتا۔ یہ ایسی باتیں، زندگی دی ہے تو اللہ ابھی خرچ کر نہیں رہے، موت کے وقت یہ کیوں کہے گا انسان؟ اس وقت اپنا نامہ اعمال دیکھے گا کہ مجھے صدقے کی ضرورت تھی، واجب اور مستحب کی، خمس کی، زکوٰۃ کی، میراث کی، دوسری چیزوں کی میں نے نہیں دی۔ اس وقت روئے گا، پیٹے گا، پچھتائے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ آخری آیت، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے اور جب کسی کی مدت پوری ہو جائے، زندگی کی مدت ختم ہو گئی تو اللہ مزید مہلت نہیں دیتا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ کو پتہ ہے جو پہلے کچھ نہ کر سکا اس کو آپ کیوں مہلت دوں میں؟ تو لہٰذا آپ دیکھیں آیت نمبر 9 نے ہمیں کیا پیغام دیا۔ اللہ نے پہلے 8 آیات میں منافقوں کو سدھارا، سدھر جاؤ، انسان بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔ 3 آیتوں میں مومنوں کو خبردار کیا کہ دیکھو جس طرح منافق مال کی وجہ سے، حب جاہ کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے تھے، رسول اور اسلام کے دشمن بن بیٹھے،
تم بھی مال کی محبت سے گمراہ نہ ہو جاؤ۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر۔ من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جس نے اللہ کو بھلا دیا اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں، اللہ کہتا ہے وہ گھاٹے میں۔ اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں کس کے لیے؟ آج انسان کو یہ فکر ہے کہ میرا مال کم نہ ہو، میری اولاد کے کام آئے گا، یعنی انسان کو یہ سوچ آ رہی ہے یہ مال کم نہ ہو، میں نے خمس دیا مال کم ہو جائے گا، زکوٰۃ دی مال کم، صدقہ و خیرات دیا مال کم، میں نے جائیداد میراث میں سے حق دیا میرا مال کم، میں نے بیوی کا حق مار دیا میرا مال کم، میں نے رشتہ داروں کا حق دیا میرا مال کم ہو جائے گا، میری اولاد، یعنی اس کو سوچ ہے کہ میرا مال کم نہ ہو، میری اولاد کے کام آ جائے۔ یہی ہے نا، یہ اولاد غیر ہے، یاد رکھیں۔ آج یہی اولاد کتنے بعض گھروں میں، ساری اولاد نہیں، پڑھ لکھ کر کیا کرتے ہیں، جب کسی مقام پر پہنچ گئے اب وہی والدین روتے، ہماری اولاد ہمیں پوچھتی نہیں، ہماری اولاد کچھ دیتی نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، ہمیں کچھ نہیں دیتی۔ اور بعض جوان یہی کہتے ہیں ہم آپ کو پالیں یا اپنی اولاد کو پالیں۔ یاد رکھیں جو اولاد ابھی نہیں دے رہی آپ کے مرنے کے بعد دے گی، آپ کی قبر کو صاف کرے گی، آپ کے حقوق ادا کرے گی۔ لہٰذا سمجھدار بنیں، اپنی زندگی میں اپنے واجبات مستحبات رائے خدا میں جو دینا ہے اپنی زندگی میں دیں جی۔ لہٰذا جو ہمارے اوپر حق ہے رد مظالم کے، مال کسی کا غصب کیا ہے، کوئی چوری ہو گئی ہے، نادانی ہو گئی بچپنے میں، کسی کا نقصان ہو گیا ہے، کسی کا مال ہم نے تلف کیا ہے، وہ سارا اس کو ادا کریں۔ لہٰذا روایت امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں ما ذئبان زارجان فی غنم لیس لها راع ھذا فی اولها ھذا فی آخرها باسرع فیہا من حب المال والشرف فی دین المؤمن۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک جو ہے گلہ ہو، یعنی جانوروں کا چارہ، اس کے آگے بھی ایک کیا ہو، بھیڑیا ہو، اور پیچھے بھی کیا ہو، ایک بھیڑیا ہو، اور اس غلے میں وہ نہ ہو، چرواہا نہ ہو، تو امام کتنا نقصان ہوتا ہے، آگے بھی ہو پیچھے بھی ہو اور چرواہا نہ ہو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا نقصان ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ نقصان اس مومن کے دین کو پہنچتا ہے جب وہ مال اور حب جاہ سے، حب ریاست سے محبت کرتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے اور حب ریاست سے، حب جاہ سے، وہ اپنے دین کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ دین کو زیادہ نقصان ہوتا ہے، دین کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے جو بندہ مال سے محبت کرے، مقام سے محبت کرے، تو لہٰذا وہ دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں اتنا اس گلے کو نقصان نہیں ہوتا جتنا مومن کے دین کو نقصان پہنچتا ہے جو مال سے محبت کرتا ہے۔ مال کی محبت کی وجہ سے وہ دین کا دامن چھوڑ بیٹھا۔ مال کی محبت نے کہا کہ کوئی حق نہیں ہے بہنوں کا، چھوڑ دیا، نہیں دیا، اپنا دین برباد کر بیٹھا۔ مال کی محبت نے کہا بیوی کا کوئی حق مار نہیں ہے، دین برباد کر بیٹھا۔ مال کی محبت نے کہا کہ، عزت کی محبت نے کہا کہ بچپن میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے لوگوں کی چیز چرائی تھی یا کوئی کھائی تھی، اب میں کیوں معافی مانگوں۔ مال کی محبت عزت کی محبت ہے، دین برباد کر دیا۔ یہی ہے جب ہمیں اپنی عزت اور مال کی محبت، ہم لوگوں سے اپنے احکام، اپنے مسائل کو حل نہیں کریں۔ یاد رکھیں آخرت کی رسوائی سے نہیں بچ سکے، اپنے آپ کو دنیا کی رسوائی میں بے شک ڈال دیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا اپنے آپ کو رسوا کریں۔ بہترین طریقہ ہے جس کا حق دینا ہے آپ اس کے پاس جائیں کہ ایک مومن نے آپ کو یہ حق دینا تھا، یہ آپ کے اوپر ظلم کیا تھا، آپ کے بارے میں یہ آپ کے دینے ہیں، وہ آپ سے معذرت بھی کر رہا ہے، یہ دے بھی رہا ہے تو مومن آپ خود، معذرت بھی ہو گئی، اس کا حق بھی ادا ہو گیا۔ لہٰذا اپنے معاملات کو سلجھائیں، حل کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی گردنوں پہ لوگوں کے حق لے کر جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد پر۔ لہٰذا اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے تین چیزیں۔ اللہ کا ذکر کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزوں سے ذکر خدا ہو سکتا ہے۔ ایک ہے زبان، لا الہ الا اللہ، ایک ہے دل، یعنی دل میں بھی یاد خدا، صرف زبان پہ اللہ کو یاد نہ کریں۔
جیسے کہتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کبھی ہمیں یاد بھی نہیں کیا، یعنی ہم اس سے کبھی بات کر لیتے فون پہ، تو لہٰذا یہ ہے زبان سے یاد کرنا. دل میں یاد، اللہ کی یاد ہو. دل کا زبان جو زبان پر ہے وہ دل بھی غافل نہ ہو. نمبر 3 اعضاء و جوارح. ہمارے اعضاء و جوارح بھی اللہ کا ذکر کریں. کیسے؟ ہمارے اعضاء و جوارح اللہ کی طاعت کے پابند ہوں، حرام سے رک جائیں. کان غیبت سننے سے رک جائیں، زبان غیبت کرنے سے رک جائے، آنکھ نامحرم کو دیکھنے سے رک جائے. یہ کیا ہے؟ یہ 3 قسم کے. زبان سے ذکر لا الہ الا اللہ ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو اور اس کے دین کے اوپر عمل کرنے کی محبت اور رغبت ہو، اور اعضاء و جوارح پر ہم واجبات کو بجا لائیں، لازم قرار دیں اور حرام کاموں سے اپنے اعضاء و جوارح کو روکیں. یہ ہے ذکر اعضاء و جوارح کا. تو لہذا 3 لسانی، قلبی اور اعضاء و جوارح. یہ تھا اعضاء و جوارح. ہمارے علماء میں سے ایک ملتے ہیں بزرگ عالم دین گزرے، شیخ عبداللہ شوستری. نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے یہی سورہ منافقین پڑھ رہے تھے. تو جب اس آیت مجیدہ پر پہنچے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. جب اس آیت پر پہنچی تو اس آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے، بار بار پڑھ رہے تھے. نماز ختم کی، لوگوں نے پوچھا قبلہ خیر تو ہے؟ ایک آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے. کہا کہ میرے دل میں میرے ایک بیٹے کی بڑی محبت تھی، میں نماز جب پڑھ رہا تھا تو اس کی محبت غالب آ گئی، تو لہٰذا میں نے کیا کیا، قرآن کی اس آیت کو بار بار پڑھا اور میں نے اپنے نفس سے کہا، خطاب کیا، تیرا بیٹا مر چکا، تیرا بیٹا تیرے سامنے پڑا ہے. میں نے شیطان سے جنگ کی، بار بار آیت پڑھی تو اللہ نے اس آیت کے پڑھنے سے مجھے غلبہ دیا. لہٰذا اس قدر انسان متوجہ اللہ کہ واقعاً اولاد اور مال کی محبت اگر انسان کو خدا کی یاد سے غافل کر دی، وہ انسان کے لیے وبال ہے. لہٰذا آیت نمبر 10 نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ اس میں فرمایا کہ موت آنے سے پہلے صدقہ دے دو، پھر افسوس نہ کرنا. لہٰذا روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص اس نے وصیت کی، یا رسول اللہ کے نام، میری وفات کے بعد میرا پورا گودام کھجوروں کا رائے خدا میں صدقہ دیا جائے. رسول اللہ نے پورا صدقہ خرچ کر دیا، انفاق کر دیا، غریبوں میں، بیوہ عورتوں میں، مسکینوں میں بانٹ دیا. اب ایک کھجور جو باقی بچ گئی آپ نے اٹھایا. اگر یہ اپنے ہاتھ سے دے کر جاتا نا، اس بھرے ہوئے گودام سے افضل ہوتا یہ ایک کھجور. لہٰذا اپنے ہاتھ سے دے کر جائیں، اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی. اس لیے اسلام کہتا ہے اگر کوئی بندہ وصیت کر کے جائے میرے مرنے کے بعد مدرسے کو دیں، مسجد کو دیں، فلاں جگہ خرچ کریں، اسلام کہتا ہے یہ بھی بخل ہے. کیوں بخل ہے؟ مال سے محبت ہے. کہتا ہے میری زندگی میں مال مجھ سے جدا نہ ہو. کہتے ہیں یہ بھی بخل. زندگی میں دیں، اس کا ثواب زیادہ ہے، زندگی میں دیں. لہٰذا اپنے واجبات ادا کریں. تو لہٰذا ورنہ یہ حسرت قبر میں کام نہیں آئیں. انسان کہے کہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ اپنے مال کو خرچ کرو، انفاق. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتیہ احدکم الموت، اس سے پہلے تمہیں موت آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ویقولوا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، اور پھر انسان اس وقت یہ کہے، رو کر کہے، بار الہ مجھے کاش مجھے تھوڑی مہلت دیتا، میں تیری راہ میں خرچ کرتا، صدقہ و خیرات کرتا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ فرماتا ہے اس کے بعد والی آیت میں، آیت نمبر 11 میں فرمایا خبردار، اللہ تعالیٰ کسی کی موت کو مؤخر نہیں کرتا. جب موت کا وقت آ گئے اللہ جانتا ہے کہ جو تم کرتے ہو، یعنی تمہیں جو کرنا تھا پہلے کر لیتے، اب تمہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں مہلت مل جاتی تو ہم کچھ خرچ کرتے. تو لہٰذا یہ سورہ منافقون ہمیں عظیم پیغام دے. ہم سورت بھی پڑھیں اور اس کے پیغامات کو بھی سمجھیں. ایک صلوات پڑھیں.